ہر بندے نے واش روم جانا ہے اور ہر بندہ جاتا ہے اور دن میں کئی کئی بار جاتا ہے، اور اگر پوچھ لیا جائے کہ جی استنجا کیسے کرنا ہے تو نہیں معلوم، استنجے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے بندے جب استنجے کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو پھر وہ وضو کیسے کرتے ہو، پھر غسل کیسے کرتے ہو، پھر استنجا کس طرح کرتے ہو، تو پھر نماز کیا ہوتی ہے، اور پھر قرآن کیسے پڑھتے ہو۔ اور استنجا کرنا، استنجا کرنے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ استنجا ہمیشہ الٹے ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ کس ہاتھ سے؟ الٹے ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں آپ پہلی بار جانیں گے، آپ جا کے عمل کریں گے تو آپ کے عمل کا مجھے ثواب ملے گا۔ آپ نے گھر جا کے کسی نہ کسی کو یہ سکھانا ہے، جب آپ کسی کو سکھائیں گے تو وہ عمل کرے گا، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ استنجا کس ہاتھ سے کرتے ہیں؟ الٹے ہاتھ سے کرتے ہیں، پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ استنجا کرتے وقت الٹے ہاتھ سے مراد پورا ہاتھ نہیں ہے، الٹے ہاتھ سے مراد الٹے ہاتھ کی صرف 3 انگلیاں ہیں۔ کتنی انگلیاں ہیں؟ 3 انگلیاں۔ 3 انگلیوں سے مراد یہ آپ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی نکال دیں، یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان انگلیوں سے استنجا کیا جاتا ہے۔ استنجے سے مراد یہ ہے کہ ان 3 انگلیوں سے آپ چھوٹا پیشاب کر کے تو ان سے استنجا نہیں کر سکتے۔ ان 3 انگلیوں سے مراد استنجا جو آپ نے کرنا ہے، انسان جب پخانہ کر لیتا ہے تو اس کا جو استنجا ہے وہ الٹے ہاتھ کی ان 3 انگلیوں سے استنجا کیا جاتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر سوال آئے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ استنجا تو کیا، ہمارا ہاتھ ناپاک ہو جائے تو ہم باہر نکل کے صابن کے ساتھ دھوتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاتھ صاف ہو گیا۔ تو جب ہم استنجا کر رہے ہیں تو اس کے اندر پیمانہ کیا ہے کہ ہمیں کیا معلوم ہوا؟ معلوم کہ جسم اب جلد ہماری پاک ہو گئی ہے یا پاک نہیں ہوئی۔ یعنی استنجا کرتے وقت تو صابن کا استعمال نہیں ہوتا، تو ہم کیسے جانے کہ ہماری جلد پاک ہو گئی ہے یا پاک نہیں ہوئی؟ اس کا کوئی پیمانہ؟ تو شریعت نے پیمانہ یہ رکھا ہے کہ جب آپ استنجا کرتے ہیں اپنی ان انگلیوں کے ساتھ تو تب تک آپ نے استنجا کرنا ہے، یعنی اپنے جلد کو دھونا ہے جب تک کہ جلد کے اوپر سے چکنائی ختم نہ ہو جائے، جب تک چکنائی ختم نہ ہو جائے۔ جب چکنائی ختم ہوتی ہے تو اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ یہ ٹیبل ہے، یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا جی، یعنی ہاتھ پھسل نہیں رہا، رک رک کے چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کے اوپر اور ٹیبل کے اوپر چکنائی نہیں ہے، اور اگر اس کے اوپر چکنائی ہو تو پھر ہاتھ آرام سے ایسے پھسلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چکنائی موجود ہے۔ استنجے کا کامل طریقہ یہ ہے کہ تب تک استنجا کیا جائے جب تک کہ جسم کے اوپر سے چکنائی ختم نہ ہو جائے۔ اور جب آپ باہر جا کے استنجا کرتے ہیں، یعنی واش روم میں نہیں ہے، واش روم سے باہر ہیں، زمینوں میں یا رستے کے اندر کہیں بھی استنجا کرتے ہیں، تو اس کے لیے 3 چیزیں حضور نے منع فرمائی ہیں۔ گوبر سے اور ہڈی سے اور کوئلے سے حضور نے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں جگہ پہ پیشاب کیا تھا تو کوئی چیز ساتھ چمڑ گئی ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ جنات کی خوراک ہے، اس لیے حضور نے ان کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ جب آپ باہر جاتے ہیں، جاہل بندہ جو کبھی مسجد میں نہیں آیا، جس کو نہیں معلوم کہ کس کے ساتھ استنجا کرنا ہے اور نہیں کرنا، وہ باہر جا کے ہڈی کے ساتھ استنجا کرے گا، وہ ہڈی کسی جن کی خوراک ہو سکتی ہے، وہی جن اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی فلاں درخت بہت بھارا ہے، اس کے تھلے پیشاب کیتا سیدھے جن چمڑ گیا۔ وہ درخت بھارا نہیں ہوتا، آپ ان کو چھیڑ کے آتے ہیں۔ ہڈی کے ساتھ استنجا کریں گے یا گوبر کے ساتھ استنجا کریں گے تو وہ جنات کی خوراک ہے۔ آپ کے کھانے کے اندر کوئی ناپاک چیز ڈال جائے تو آپ کو غصہ آتا ہے نا جی، اسی طرح جنات کو بھی غصہ آتا ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے سوراخ کے اندر، کسی بھی چیز کا سوراخ ہے اس کے اندر پیشاب نہ کرو۔ گھاٹ کے اوپر پانی کا تالاب کھڑا ہوا ہے وہاں پیشاب نہ کرو، رستے کے درمیان پیشاب نہ کرو، اور درخت کے سائے میں پیشاب نہ کرو، سر عام بیٹھ کے پیشاب نہ کرو، چھپ کے پردے کی اوٹ میں کہیں سائیڈ پہ ہٹ کے پیشاب کرو۔ سبزہ اگر کہیں موجود ہے اس سبزے کے اوپر بیٹھ کے پیشاب نہ کرو، کیونکہ وہاں کوئی بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے، جانور چرنے کے لیے آ سکتے ہیں، ان کے اوپر پیشاب نہ کرو۔ اور اس کے اوپر یہ رستے میں پیشاب کرنے کی بڑا سخت حکم ہے،
اور پاکستانیوں کی عادت ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، جہاں پیشاب آیا گاڑی روکی ہے وہیں سڑک پہ بیٹھ گئے ہیں ادھر، یعنی اتنا تکلف کرتے ہیں کہ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ آپ اڈوں پہ جائیں، اڈے سے بڑھ کے تو رستہ کوئی نہیں ہے نا، سارے مسافر وہیں ہوتے ہیں۔ اور پاکستان کے جس بھی شہر کے چلے جائیں، پورے پاکستانی قوم کی عادت ہے، جس اڈے پہ چلے جائیں پیشاب کے تعفن سے پورا اڈا مہک رہا ہے۔ مسافر کو آیا، ڈرائیور کو آیا، کنڈکٹر کو آیا، کسی کو پیشاب آیا تو وہیں اڈے کے اوپر بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہیں، اور اڈا ہر جگہ پہ پیشاب کے نشانات ہیں، اور برا حال ہے ان کا اڈوں کا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، گاڑی روکیں گے گاڑی کے ساتھ بیٹھ کے پیشاب کر لیں گے۔ وہ اللہ کے بندے کہیں سائڈ پہ جا، چھپ کے پیشاب کر، واش روم میں چلا جا، وہاں جا کے کر۔ اس طرح سر عام بیٹھ کے پیشاب کرنا شرعاً جائز، محبت سے بولیے جائز جی نہیں ہے۔ اگر آپ کو رستے میں کہیں پیشاب کرنا پڑ جائے تو رستے سے ہٹ کے کہیں چھپ کے جھاڑیوں وغیرہ کسی چیز کی اوٹ کے اندر بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے، سر عام نہیں کرنا چاہیے۔